بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پیکا یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرف میڈیا اور دوسری طرف گورنمنٹ۔ ایک مقامی انگریزی اخبار کی ہیڈ لائن تھی کہ سائبر کرائم قانون کو زہریلے دانت دے دیے گئے ہیں تاکہ وہ میڈیا کو کاٹ سکے۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی نازک سینسیٹیو موضوع ہے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قانون ہونا چاہیے؟ اگر ہم بڑی ایمانداری سے اپنے حالات کا جائزہ لیں، جس طرح کی میڈیا کی کارکردگی ہے اسے دیکھ کر، بلکہ ایمانداری سے ایگزامن کر کے، تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ اشد ضرورت ہے، تاکہ جھوٹی، فحش، غیر مہذب خبریں کسی بھی میڈیم سے پھیلانے والوں کو روکا جا سکے اور ان کو سزا دی جا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی شدید خدشہ ہے کہ ہر سٹنگ گورنمنٹ اپنے مخالفین کے خلاف اس کا غلط استعمال کرے گی اور آزادی رائے کو دبانے کی کوشش ہوگی۔ پاکستان میں کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کی شہرت ایسی نہیں رہی کہ اس نے تنقید کو پازیٹیو طریقے سے لے کر اس سے فائدہ اٹھایا ہو۔ میں تو 1960 کی دہائی سے دیکھ رہا ہوں، میڈیا ہمیشہ زیر عتاب رہا۔ جب بھی میڈیا نے کوئی بات کی تو اس کو برے طریقے سے نپٹا گیا۔ مجھے جب گورنر تھے مغربی پاکستان کے امیر محمد خان، اس وقت کے جو باتیں ہیں وہ بھی یاد ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں جنرل پرویز مشرف کی پالیسی کی ضرور بات کروں گا۔ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو بنانے اور پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن میڈیا نے پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچایا۔ میں نے خود جنرل پرویز مشرف سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں میڈیا کو چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے اندر اگریشن ہے وہ نکال لیں، ایک دن یہ پاکستان کے لیے بڑا پاورفل ہتھیار بنیں گے۔ ان کی ویژن تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ میں پیکا کے بارے میں میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں وہی ویڈیو آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا۔ یہ عمران خان کے زمانے میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ ان کو پیکا کی ضرورت تھی۔ اس وقت اپوزیشن اور میڈیا پیکا کی مخالفت کر رہا تھا۔ آج اس پیکا کی موجودہ گورنمنٹ کو ضرورت ہے اور میڈیا اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ بھی دکھاؤں گا جو قابل غور ہے۔ دوسرا، تمام میڈیا آئین کے آرٹیکل 19 کا حوالہ دیتا ہے کہ جی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آزادی رائے کی۔ کتنی اجازت دیتا ہے یہ بھی ذرا آپ سن لیں، کیونکہ یہ میڈیا عوام کو بیوقوف بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آئین پاکستان میرے پاس ہے اور اس کا آرٹیکل 19 ہے، فریڈم آف اسپیچ۔ اس میں لکھا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، یعنی کہ ہر پاکستانی شہری کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنا جو بھی اظہار کرنا چاہتا ہے۔ ایکسپریشن کا مطلب یہ کسی بھی ہاتھ سے، کارٹون سے، پینٹنگ سے، صرف ورڈز کی بات نہیں ہے۔ فلم بنا کے، ڈرامہ کر کے، کسی بھی طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو آزادی ہوگی۔ اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دا پریس، اور پریس بھی آزاد ہوگا۔ لیکن ناظرین، اگلی لائن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ سارا کچھ جو میں نے کہا ہے، دس از سبجیکٹ ٹو
any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of the glory of Islam or the integrity. کہ پابندیاں جو ہیں وہ کوئی قانون آپ پہ لگائے گا کہ جو گلوری آف اسلام ہے یا اسلام کے خلاف پہ کوئی جو نا وہ بات نہیں کی جا سکتی. سیکیورٹی آف ڈیفینس آف پاکستان اور اینی پارٹ دیئر آف. سیکیورٹی ملک کی اور پھر ڈیفینس جو ہے پاکستان کا اور اس سے متعلق سارا کچھ جو ہے اس کے بارے میں بھی بات نہیں کرنا. اینڈ دین فرینڈلی ریلیشنز ود فارن اسٹیٹس. آپ میڈیا پہ ایسے ٹاک شوز کر کے، ایسے ڈرامے بنا کے، ایسے تقریریں کر کے جو کہ ہمارے دوست ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز خراب ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ. یہ بھی فریڈم آف اسپیچ میں نہیں آئے گا. پبلک آرڈر یعنی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی کوئی آپ نے ایسی بات نہیں کرنی. ڈیسنسی اور مورالٹی. ناظرین اب میں کیا کہوں، آپ مین سٹریم میڈیا دیکھ لیں، اس میں آپ کو کہیں ڈیسنسی نظر آتی ہے اور جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں وہ کہیں نظر آتی ہیں. اتنی بیہودہ سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز بنا بنا کے اپنے ہائیلی پلیسڈ لوگوں کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے. آئین کا آرٹیکل تو خود آپ کو منع کر رہا ہے، جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں بار بار کہ یہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ کی اجازت دیتا ہے، لیکن اجازت تو دیتا ہے لیکن جو پابندیاں لگاتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے نہیں کرنا اور آپ فری ہیں، آپ وہ چیزیں کرنے سے تو باز نہیں آتے. پھر یہ ہے اور ان ریلیشن ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ، کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں کرنی جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آئے. اور انسائٹمنٹ ٹو این آفینس، کہ کسی کو بھڑکانا کہ کوئی آفینس کریں آپ، یعنی غیر قانونی کام کریں، یہ بھی چیزیں آپ نے نہیں کرنی. ناظرین یہ ہے آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس سے ہمیں آزادی رائے کی اجازت ہے، لیکن جو پابندی لگائی گئی ہے وہ اس میں سارا کچھ دی گئی ہے. اگر جو میڈیا ہے، مکمل میڈیا، کوئی بھی میڈیم ہو میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ اس آرٹیکل کو غور سے پڑھ کے اس پہ عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن یہ میں بالکل بات مانتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے مقاصد کے لیے پھر اس کا غلط استعمال کرے گی. اس لیے جو کچھ میڈیا کہہ رہا ہے وہ بھی کچھ غلط نہیں ہے. اب آپ پہلے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں اور اس کے بعد تھوڑا سا جو پہلے سے بنی جو میری ویڈیو ہے وہ دیکھیں. اس میں ہمارے پہلے وزیر قانون فروغ نسیم جو ہیں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ اپنی رائے ضرور دیں. اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. قانون بن جائے کوئی بات نہیں، بننے دے اس کو. آج گورنمنٹ نے بنایا ہے، کل کوئی دوسری گورنمنٹ اس کو ختم بھی کر دے گی. لیکن ڈسکشن کر کے آپ آئین کی آرٹیکلز 19 میں جو کچھ دیا گیا ہے اس پہ کم از کم ضرور عمل کریں. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی فحش ویڈیو بنا سکتی ہے تو دوسری پارٹی بھی ایسا کر سکتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کا سوشل فیبرک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا اور اس کو ہم خود ہی تباہ کر رہے ہوں گے. اور جب لوگ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یا پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈر ہیں ان کے بچوں کو بتائیں گے کہ تمہارے بابا یا تمہارے ماما نے یہ ویڈیو بنائی تھیں، تو کیا وہ شرمندہ ہوں گے؟ ہرگز نہیں. کیوں کہ وہ اس چیز کو ذہنی طور پہ اڈاپٹ کر چکے ہوں گے، ان کے لیے یہ عام بات ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اور ہماری سوسائٹی
سارے بغیرت ہو چکے ہوں گے۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ سچ اور جھوٹ کچھ بھی سنیں بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیں۔ اب ہمارا مین سٹریم میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے کہ دنیا میں، خاص طور پہ انڈیا میں، برطانیہ میں اور امریکہ میں، جہاں باقاعدہ پلان کر کے پاکستان کے خلاف فیبریکیٹڈ خبریں جو ہیں وہ چھاپی جاتی ہیں، یعنی جھوٹ جن کا کوئی بیس نہیں ہوتا، ہمارا میڈیا خاص طور پہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ بغیر تحقیق کیے اس کو یہاں نشر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پاکستانی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی، اور یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے ہم اپنے ملک کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کا کام ہے سنسنی پھیلانا اور پیسے حاصل کرنا۔ یہ پیسہ لے کر فیک خبریں دینا، کردار کشی کرنا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعنت بھیجی ہے، اور اس طرح کا کمایا ہوا پیسہ حرام ہے۔ ناظرین، حکومت نے پیکا میں کچھ ترامیم کی ہیں اور ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کا نفاذ پورے ملک میں کر دیا ہے، اور چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا خاص طور پہ، اس کی ہیڈ لائنز میں یہی موضوع زیر بحث ہے۔ پیکا کیا ہے؟ ہماری نیشنل اسمبلی نے 2016 میں ایک ایکٹ پاس کیا۔ پیکا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، جو کہ پورے پاکستان میں نافذ ہے۔ اس بل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو جرائم الیکٹرانکلی ہوتے ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے، اور اب گورنمنٹ نے اس کے اندر ترمیم کیا کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ فیک نیوز یعنی جعلی خبریں جو حقیقت میں ہو ہی نہ، یعنی کہ فیبریکیٹڈ ہوں، من گھڑت ہوں، جو کسی شخص یا ادارے کے بارے میں ہوں اور اس کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، اس کو بھی ایک جرم کے طور پہ اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کہ اب یہ ایکٹ میں یہ ہے کہ جو من گھڑت یعنی فیک نیوز پھیلائے گا، شائع کرے گا، یا سوشل میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ، اخباروں میں، یا کسی اور بھی پرنٹ بیسڈ ہو یا الیکٹرانکلی ہو، تو وہ ایک جرم ہوگا، اور اس میں اس کی سزا جو ہے 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے ایک پریس کانفرنس میں اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ پہلے آپ ذرا انہی کی زبانی سنیں کہ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ کہ جو آرڈیننس آیا ہے اس سے پہلے ایک تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ فیک نیوز جو ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کوئی معاشرہ جو ہے وہ اگر جھوٹ کی بنیاد پہ اس کی بیس رکھی جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ اور معاشرے کی بنیاد بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں رکھتی ہیں، جس میں سے ایک نیوز بھی ہے، میڈیا بھی ہے۔ آج کا جو دور ہے، جو سمجھے جدید دور ہے، اس کے اندر میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ میڈیا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان صرف نہیں، دنیا جہاں کی جو سپریم کورٹس ہیں، ہائر کورٹس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میڈیا دراصل 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے، اور یہ ایک رجحان سمجھیے یا ایک طرح کی بات، یہ کوئی اٹیمپٹ ہے میڈیا کو گیگ کرنے کی، بالکل غلط ہے۔ آپ بالکل آزاد ہیں، جو آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل تنقید کریں، لیکن صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فروغ نسیم کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز نہ ہو۔ اس پر صحافیوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی آزادی رائے پر پابندیاں ہیں، قدغن لگائی جا رہی ہے، اخباروں میں اداریے لکھے جا رہے ہیں، صحافی تنظیمیں اخباروں میں اشتہار دے رہی ہیں اور اس آرڈیننس کو کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، اور تو اور وکلا حضرات بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں، ہم اس آرڈیننس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی تو خدا کا بندہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کو خود ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔
میں توں سے ذرا اوپر اٹھ کر اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ یہ جو آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ہے یہ فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، یا یہ واقعی آزادی رائے پہ پابندی ہے، اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ اور میں پھر آج بہت دیر کے بعد ریپیٹ کروں کہ خالد اقبال یوٹیوب چینل کا کسی پولیٹیکل جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ میں اور میری ٹیم میں سے کوئی صحافی ہے، اس لیے ہمارا جھکاؤ کسی کی طرف نہیں ہے، اور بالکل ریئلسٹک بات جو نہ ہم کریں گے۔ ناظرین، آج کے دور میں میڈیا ایک خطرناک ہتھیار ہے۔ یہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے پہلے کسی بھی ملک کو یا قوم کو تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ فیک نیوز جو ہے اس کو شامل کر لیا گیا ہے کہ خبر جو ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے، اور جو غلط خبر ہوگی اس پہ 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور جو عدالت ہوگی اس کو 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ گویا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ ناظرین، یہ میں جنرل پبلک کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز یہ جو اخباروں والے ہیں، چونکہ ان کے بارے میں خبر ہے، صحافیوں کے بارے میں ہے، تو یہ صحیح بات جو ہے نا وہ آپ تک نہیں پہنچا رہے، اور اس کی غلط انٹرپریٹیشنز کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا فیصلہ کس نے کرنا ہے، کہ سزا کون دے سکتا ہے؟ وہ صرف عدالت دے سکتی ہے۔ تو کیا ہے صحافی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ من گھڑت خبریں بنائیں، لوگوں کی پگڑی اچھالیں، اداروں کو بے توقیر کرنے کی کھلی چھٹی ہونی چاہیے ان کو؟ وہ یہ چاہتے ہیں؟ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ خطرناک جھوٹ وہ ہے جس سے لوگوں کے حقوق اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچے اور اس سے معاشرتی نظام میں خلل پیدا ہو۔ یہ جھوٹ اتنا نقصان دہ ہے کہ اسلام نے اس کا نام تک تبدیل کر دیا اور اس کو زور اور عفق سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے وہ شرک کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ حج آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہ بتوں کی گندگی اور جھوٹ بات کہنے سے بچتے رہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اس کو امپورٹنس دی ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا خطرناک ہے۔ اور فیک نیوز یعنی جھوٹ اگر کسی شخص یا اشخاص کے بارے میں ہو تو یہ غیبت ہے۔ اب فیک نیوز کا دوسرا اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو میں نے اخلاقی پہلو رکھے ہیں آپ کے سامنے جو، اور جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں نے عرض کی ہے۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ وار کا ایک بہت ہی زبردست تباہ کن ہتھیار ہے۔ اس وقت دنیا میں جو اہم تبدیلیاں رونمار ہو رہی ہیں اور نئے نئے بلاک بن رہے ہیں، ہر ملک اپنے سروائیول کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ چین ساری دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور بہت بڑی قوت بن کے، اکنامک پاور بن کے ابھر رہا ہے۔ ایران، سعودی عرب، سب ممالک چین اور روس خاص طور پہ جو نا وہ چین کا ساتھ دے رہا ہے۔ دوسرا، پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کرنے کے لیے ہائبرڈ وار جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ بدقسمت اور شرمناک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس کے چاہنے والے یعنی امریکہ کے چاہنے والے بہت ہیں۔ میں ایجنٹس کا لفظ نہیں استعمال کروں گا اور جان بوجھ کر میں نہیں استعمال کر رہا۔ اسی طرح میڈیا میں بھی اس کے چاہنے والے بہت ہیں۔ طریقہ واردات کیا ہے؟ ناظرین پلیز آپ ذرا غور کریں، یہ آپ کے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ طریقہ واردات کیا ہے؟ یعنی فیک نیوز کی ہنڈیا جو ہے وہ انڈیا میں چڑھائی جاتی ہے اور اسرائیل آ کے اس میں ڈوئل مارتا ہے، اور امریکہ میں اس کے اوپر سے ڈکنا اٹھایا جاتا ہے اور خوشبوئیں جو ہے وہ اس کے گماشتہ صحافیوں کو پاکستان میں آنا
شروع ہو جاتی ہیں جو اس کی محبت میں گرفتار ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہاں خبریں چھاپنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو امریکن اخبار میں وہاں یہ خبر چھپی ہے۔ یہ ہے ہائیبرڈ وار۔ پبلک، عوام، برائے مہربانی اس کو سمجھیں کہ ہائیبرڈ وار کیا ہے۔ یہ جو میں نے اسٹریٹجی ان کی بتائی ہے وہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ ہمارے پھر اداروں کو ایسی ہی فیک نیوز سے بدنام کیا جاتا ہے، اور ہمارے اداروں میں کون سی ادارے ہیں؟ عدلیہ ہے، فوج ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، یو نیم اٹ۔ لیکن اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام میں بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور کبھی یہ جعلی اور فیبریکیٹڈ سرویز کرواتے ہیں۔ میں تو سرویز پہ بالکل یقین نہیں کرتا۔ یہ پیسے دے کے اور ایڈز دے کے سروے جو نہ کروائے جاتے ہیں، اور پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے سرویز کا؟ آپ کو ڈپریس کرنا، آپ کی لوگوں کے جو آپ کی عوام ہے اس کا اعتماد آپ کی حکومت پہ کمزور کرنا یا ختم کرنا۔ گورنمنٹ تو صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ یہ جو فیک نیوز ہیں اس کو آپ اوائڈ کریں۔ پھر یہ کرائے کے ٹٹو صحافی انٹرنیشنل تنظیموں سے مل کر اپنے ہی ملک کو بدنام کرتے ہیں کہ جی یہ سروے فلاں جگہ پہ چھپا ہے، فلاں جگہ پہ چھپا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ماضی کی گورنمنٹس اور اب کی گورنمنٹ میں بھی میرا یہ تجزیہ ہے، میری یہ اسیسمنٹ ہے، جب میں ایونٹس کو سامنے رکھتا ہوں کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ جو امریکہ کے چاہنے والے صحافی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن یا کوئی سخت ایکشن لے سکے۔ اور یہ ترمیم جو کی گئی ہے اس سے صرف اتنا ہوگا کہ گورنمنٹ کو ایک لیگل رائٹ مل جائے گا کہ وہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن لے سکیں۔ کل کو جب الیکشن ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ غلاظت سے بھرپور اور فحش الزامات لگانے کی بجائے اس امینڈمنٹ کی موجودگی میں تھوڑی سی سوبر کمپین جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ میں یوٹیوبر سے کہوں گا کہ وہ اپنی انالیٹیکل ابیلٹی کی طرف سے زنگ جو ہے نا وہ ذرا اتاریں، اور اشخاص اور اداروں کی عزت اور ملک کا وقار جو ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اس ویڈیو کی آخری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کو، خواہ وہ پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، آئی ایس آئی ہو، کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فیک نیوز کی آڑ میں کسی شخص کے گھر پہ، خواہ وہ صحافی ہو کوئی ہو، چھاپا مارے۔ گھر کے پریمیسز کو پھلانگنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، گرفتاری کے لیے متعلقہ عدالت سے وارنٹ گرفتاری ہر صورت ضروری ہے۔ اس پروسیجر کو قانون کا حصہ بنانا چاہیے۔